پڑا اور ڈال دیا اور قاصد کو کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. جب ابن زیاد کو یہ خبر پہنچی تو اس نے اور بھی غیظ و غضب کا اظہار کیا. بلاخر 22,000 کا لشکر جرار وہاں جمع ہوا اور اس لشکر کا سپہ سالار عمرو بن سعد بنایا گیا. حیرت کی بات ہے یہ عمرو بن سعد جو یزیدیوں کے لشکر کا سپہ سالار تھا یہ حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا. اور سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے. یعنی وہ ہستی تھے کہ جن کو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیتے جی جنت کی بشارت دے دی. ایسی ہستی کا یہ بیٹا تھا اور ناخلق بیٹا تھا. اللہ تعالیٰ کی دین یاد ہے. بہرحال یہ عجیب مورچے تھے. ایک طرف تو 22,000 کے لشکر جرار کا پڑا ہوا اور ایک طرف 72 یا 82 نفوس ہیں جن میں بچے بھی ہیں, دودھ پیتے بھی ہیں, بیویاں بھی ہیں, لڑکیاں بھی ہیں, اور ان سے مقابلے کے لیے اتنا بڑا لشکر آ کھڑا ہوا. اب اسی پر اکتفا نہیں کی, ان ظالموں نے دوسرا ستم یہ برپا کیا کہ نہر فرات پر 4,000 پہرے دار کھڑے کر دیے کہ خبردار ایک قطرہ پانی کا بھی فرزندان رسول تک نہ پہنچنے پائے. ہو سکتا ہے یہ لوگ بھوک پیاس سے بےتاب ہو کر یزید کی بیعت پر آمادہ ہو جائیں, لیکن ان کی یہ گنتی غلط. بہرحال بابا صافی ایک وقت کرتے ہیں, بڑی آزمائش, بڑا امتحان. حاکم کا تھا یہ حکم کے پانی بشر پیے, گھوڑے پیے, اونٹ پیے, اہل ہنر پیے, سب پیے, چرند و پرند پیے, منا تم نہ کیجیو, ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو. یعنی کافروں کو, یہود و نصارہ کو, کتوں کو, سب کو پانی پینے کی اجازت ہے, لیکن اجازت نہیں ہے تو گلستان رسالت کے مہکتے پھولوں کو اس پانی سے دور رکھا گیا اور ان پر پانی بند کر دیا گیا. نو نہالے چمن رسالت شدت پیاس سے تڑپ رہے تھے, زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو رہی تھی, وضو تک کے لیے پانی مہیا نہ تھا. تیمم کر کے یہ حضرات نمازیں پڑھتے تھے, لیکن ان میں سے کسی نے ہمت نہ ہاری, یہاں تک کہ محرم شریف کی 10ویں رات آ گئی. امام علی مقام کو سارے حالات معلوم تھے, چنانچہ رات کو آپ نے خیمے میں سب کو جمع کیا اور سارے حالات بتائے کہ دیکھو ادھر پانی بند ہے, ادھر تلواریں چمک رہی ہیں, نیزوں کی انیاں اٹھ رہی ہیں, اور سب کی جانیں خطرے میں. لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں, انہیں تم سے کوئی اختلاف نہیں, اگر اختلاف ہے تو وہ مجھ سے.
تو میں تم لوگوں سے بہت خوش ہوں. تم سب کے سب بیویوں کو لے کر، میری بچی کو بھی لے کر، میری بہنوں کو بھی لے کر سب لوگ یہاں سے راتوں رات کوچ کر جاؤ. انشاءاللہ کوئی مظاہرہ نہیں ہوگی، کوئی تعارض نہیں کرے گا، کیونکہ میں ان کے سامنے کھڑا رہوں گا کہ میں موجود ہوں. کیونکہ تم لوگوں کا کوئی مجرم ہے تو وہ حسین ہے، تو وہ امید ہے کہ تم لوگوں کو جانے دیں گے. تم لوگ اپنی جانیں بچاؤ اور باقی زندگی جو اللہ اللہ کر کے گزارا، کیوں اپنی جانیں کو خطرے میں ڈالتے ہو؟ جب آپ کے رفقا نے یہ باتیں سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بیک زبان کہہ اٹھے کہ اے ہمارے سروں کے تاج، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو ظالموں کے نرغے میں چھوڑ کر چلے جائیں اور اپنی جانیں بچائیں؟ حضور، آپ کے بغیر اب جینے کا مزہ نہیں ہے. سرکار، جنت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں، شہادت کے جام بھر بھر کر بٹنے والے ہیں، تو ہمیں اس شہادت عظمیٰ سے آپ کیوں نہیں رک کرتے ہیں؟ حضور، آپ ایسا نہ کہیے گا، ہم سب کے سب پہلے آپ پر قربان ہوں گے، بعد میں جو رب کی مرضی آپ کے ساتھ جو بھی ہو. ہم جیتے جی آپ کو دشمنوں کے حوالے کر ہی نہیں سکتے. دراصل ایمان علی مقام یہ اتمام حجت کر رہے تھے. بہرحال یہ کہ کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہ ہوا. اب 10ویں محرم کی صبح طلوع ہوئی، قیامت نما صبح ہو. تیمم کر کے شہزادوں نے اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کی. جبینیں سجدے کے مزے لوٹ رہی ہیں، تضرع و زاری کے ساتھ دعائیں ہو رہی ہیں اور عبادت ہو رہی ہے. سورج اسی حال میں شروع ہو گیا. اللہ اکبر. جن کے نانا جان قاسم نعمت ہیں، جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا، جن کا خود اپنا ارشاد ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. انہی کو آج پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترسایا جا رہا ہے. ان کا امتحان ہے. حلق سوکھ کر کاٹے ہوئے جا رہے ہیں. ذوق اور ناتوانی کا غلبہ، بھوک اور پیاس کی کمزوری کا احساس اسی کو ہو جس پر فاقے گزرے ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ سخت گرمیوں میں جب رمضان میں آپ نے روزے رکھے ہوں گے تو کس قدر پیاس لگتی ہے. لیکن آپ کے سامنے غروب آفتاب کی ڈھارس بھی ہوتی ہے کہ عنقریب سورج ڈوب جائے گا تو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیئیں گے، ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پیئیں گے. لیکن ان کے ساتھ تو کیسا امتحان تھا. 3 دن ہو گئے، پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اترا، پانی کا کھانے کا دانہ نہیں ملا اور آگے بھی کوئی امید نہیں کہ اب پانی ملے گا ہمیں. اور پھر دشمن 22,000 کی تعداد میں سامنے موجود ہے، بچ کر جانے کی صورت بھی نہیں. اور ذہن بھی بن گیا ہے کہ عنقریب تلواریں ہوں گی، تیروں کی بوچھار ہوگی اور ہم ہوں گے. تو ان پر کس قدر مطلب دینے کے آزمائش ہوگی یہ وہی سمجھ سکتے ہیں. غریب الوطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، گرم ہوائیں اور لو کے چکر چل رہے ہیں اور ظلم و ستم کی آندھیاں آ رہی ہیں. اور ایسے میں ان کا عزم و استقلال یہ انہی کا حصہ. حضرت سیدنا امام علی مقام 10ویں کی صبح میدان کارزار میں تشریف لے جاتے ہیں اور یزیدیوں کے سامنے آپ نے خطبہ حجت بیان فرمایا. کیا لوگوں،
یاد رکھو خون نہ حرام اور سبب غضب الہی ہے. میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو. میں نے کسی کا قتل نہیں کیا, میں نے کسی کا گھر نہیں جلایا, کسی پر حملہ آور نہیں ہوا. اگر تم اپنے